جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کے نام سے چلائی جانے والی تنظیم در حقیقت حکومت کے قوانین کے مطابق ریاست تلنگانہ میں رجسٹرڈ نہیں، اس کے باوجود شہر میں اس نام سے تنظیم چلاتے ہوئے چندہ خوری کی جا رہی ہے۔ حبیب عبدالقادر صدر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد رجسٹرڈ نے آج پریس کانفرنس کے دوران یہ بات بتائی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ خود برسہ برس اس تنظیم سے وابستہ رہے، لیکن انہوں نے جب تنظیم کو حاصل ہونے والی امداد برائے تعمیر مسجد و دینی مدارس کے لیے حاصل ہونے والی رقومات پر حساب طلب کرنا چاہا تو اس مسئلے کو نظر انداز کر دیا گیا۔ 2005 میں جمعیت اہل حدیث فار ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر کے نام سے ایک تنظیم کا قیام عمل میں لاتے ہوئے یہ دھاندلیاں کی جا رہی ہے، جن کی تحقیقات کروانی چاہیے۔ اس تنظیم کے دستاویزات پیش کرتے ہوئے 2 علیحدہ بینکوں میں جمعیت اہل حدیث کے نام سے کھاتے بھی کھلوائے گئے۔ شہر کے نام نہاد علماء اہل حدیث ان کی کرتوتوں کی وجہ سے نہ صرف مسلک اہل حدیث بدنام ہو رہی ہے بلکہ رسوائی کا سبب بھی بن رہی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں حبیب عبدالقادر صدر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کے ہمراہ قاضی محمد منہاج الدین فصیح حیدرآبادی صدر ریاست تلنگانہ، حسین باب نائب صدر جمعیت اہل حدیث کے علاوہ شکیل دیانی بھی موجود تھے۔ میرا نام قاضی محمد منہاج الدین ہے اور فصیح الدین حیدرآبادی۔ مجھے صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کا امیر بنایا گیا ہے۔ 27 اپریل 2016 کو رجسٹرڈ کی گئی ہے صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، یہ اس کی سرٹیفکیٹ ہے۔ اور جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے پریزیڈنٹ آپ حبیب عبدالقادر الحامد حفظہ اللہ ہے۔ یہ رجسٹرڈ کی گئی ہے 7 اپریل 2016 کو۔ یہ دونوں جمعیتیں اس کے بارے میں سمجھ لیں، جماعت اہل حدیث کے تمام مسجدیں، تمام مدرسے اور جماعت اہل حدیث کے عوام کے لیے ویلفیئر کا کام کرنے کے لیے جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس آرگنائزیشن کا نام ہے جمعیت۔ وہ جمعیت کیا پہلے سے تھی؟ جی ہاں تھی۔ وہ لوگ جمعیت اہل حدیث فار ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر کے نام سے 2004 میں رجسٹرڈ کیے تھے۔ 1688 نمبر اس کا۔ یہ آن لائن پہ اگر آپ دیکھیں تو می سیوا سے نکال سکتے ہیں، 120 پیجز کے قریب پیپرز نکلیں گے۔ وہ لوگ کہ ہم مینول ریکارڈ بھی جا کر دیکھنا چاہے تو پیپر نکلے صرف اور صرف 17 کے کچھ قریب، 11 کے کچھ قریب پیپرز نکلے ہمارے پاس۔ یہ پیپر جمعیت اہل حدیث فار ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے، تو ڈپارٹمنٹ میں سے ہی 120 پیپر آن لائن میں ہیں لیکن آفس میں پیپرز غائب ہیں۔ یہ بھی دھاندلی وہ لوگ نے کی ہے۔ یہ ضرورت کیوں پیش آئی یہ میں نے فرسٹ میں کے پریس کانفرنس میں بول چکا ہوں کہ جمعیت بننے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ کرپشن مین مدعا تھا۔ ایگزامپل کے طور پہ ایک مسجد بنانا ہوتا ہے تو ان کا ایسا لیٹر ہیڈ رہتا ہے، لیٹر ہیڈ پہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ جو ہے یہ فلاں علاقے میں فلاں مسجد ہے اور یہ فلاں مسجد کے لیے 95 لاکھ یا 5.5 کروڑ روپے یا 3.5 کروڑ روپے ایسا یہ مسجد کا پورا ایسٹیمیٹ ہے مسجد کنسٹرکشن کے لیے، لہذا آپ چندہ دو۔ عوام سے مانگتے ہیں چندہ، اہل حدیث عوام سے، اور اہل حدیث عوام دیتی بھی ہے کیونکہ یہ جو ہے ریکمنڈیشن لیٹر دیکھنے کے بعد اس طریقے سے کھڑ کے چندہ مانگتے ہیں اور پھر چندہ مانگنے کے بعد کام بھی شروع ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ یہ فوٹو دیکھیے، یہ گڑھا کھودا گیا ہے چلکل گڑا جامع مسجد اہل حدیث جو مسجد ہے، یہ مسجد کے لیے ہی میں اگر آپ کو کہہ دوں تو 60 لاکھ روپیز کا یہ گڑھا ہے بول کے بتایا گیا۔ 3 نومبر 2015 کا پیپر لگا دیے نوٹس بورڈ پہ کہ جو ہے لیٹر ہیڈ کے ساتھ سگنیچر ہے ان لوگوں کے سب کے کہ جو ہے 60 لاکھ روپے کا کام ہو چکا، بس یہ گڑھا، یہ 60 لاکھ کا کام ہے، ذرا آپ لوگ ہی جو ہے ڈیسائیڈ کریں۔ تو ایسا اللہ کے نام پر مانگتے ہیں اور پھر اللہ کے نام پر مانگ کر اس کے صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کے خلاف ان کے کرپشن دیکھنے کے بعد ہم نے آواز اٹھائی۔ پہلے تو ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی، اصلاح نہیں کرے تو پھر جو ہے ہم نے سوچے کہ ان کے پہلے قانونی کیا حیثیت ہے یہ دیکھیں، کیونکہ ہندوستان میں قانونی حیثیت دیکھنا ہے، شرعی طور پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جماعت کی جمعیت کا قانونی کیا معاملہ ہے ان کا دیکھے تو کچھ نہیں تھے، اور وہ بھی جو تھے تو 2004 میں تھے اور اس میں بھی جو ہے امینڈمنٹ نہیں اور بہت ساری چیزیں دھاندلیاں وہاں پر بھی، لہذا ہم نے جو ہے جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے نام سے شہری طور پر جمعیت رجسٹرڈ کرے اور صوبائی طور پر بھی ہم نے صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ بل کے رجسٹر کرے۔ عوام میں یہ بات جانے کے بعد اب وہ لوگ ہم کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، جھوٹے کیسز کر رہے ہیں ہم پر، جھوٹے کمپلین کر کے FIR کرا رہے ہیں ہمارے اوپر دیگر پولیس اسٹیشنز میں، یہ سب ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ عوام کے اندر ہمارے تعلق سے بہت زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم عوام سے بس یہی کہیں گے کہ ہم
آپ کو پرسنلی ملنا چاہیں گے، آئیے ہم سے ملے اور ہم سے جانیں کہ کیا سچائی ہے ہمارے پاس اور کیا ہم ان کا سب کچھ جانتے ہیں کرپشن. انشاءاللہ ہم بتائیں گے. ہم یہی عوام سے بول رہے ہیں اور ہم اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام کا کام کرنا چاہتے ہیں. ہماری موت تک ہم اہل حدیث تھے، اہل حدیث ہے، اہل حدیث رہیں گے انشاءاللہ. پوری جماعت اہل حدیث کو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم جمعیت ہے اور ہم سے آ کر ملے اور ہم سے تمام معاملات کے بارے میں سوالات کریں. ہم اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو ہے جواب دیں.